چلتی ہوئی علیشا اسی جگہ آ گئی جہاں رات اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، پر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل میں بہت امید تھی جو ایک دم دھواں ہو گئی، اور وہ سر جھکائے واپس مڑی تو سامنے بینچ پر ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ شاید وہ وہی تھا۔ تھوڑا قریب آنے پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ وہی تھا۔ وہی بلیک کوٹ۔ اپنے کوٹ کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے بڑے آرام سے وہ بلیک کافی پینے میں مصروف تھا۔ کیا کروں؟ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی سوچوں میں الجھ رہی تھی۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، کون ہے؟ اگر اس نے کچھ برا کیا تو؟ سوچتے ہی عشا کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سڑک پر کھڑی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ ایک عجیب اور سنسان سی جگہ جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سڑک پر کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کے علاوہ اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی قریب آئی۔ وہ تھوڑا قریب آ کر بینچ پر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بنا کچھ بولے بیٹھی رہی۔ کہا تھا نا دوبارہ مت آنا، ایک مضبوط آواز گونجی، پر وہ بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا یہ سوال کرنا لازم تھا۔ اب بتاؤ گی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز میں تھوڑی فکر تھی۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ التجا کر رہی تھی۔ ہاں، کر سکتا ہوں۔ آواز مضبوط تھی۔ پر پہلے ڈرنا بند کرو۔ اور بتاؤ کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ سلطان کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، عشا نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ تو چلو۔ وہ یہ کہتے ہوا اٹھ کر چل پڑا، اور عشا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ دل میں ایک ڈر تھا کہ آخر وہ کیوں اس انجان پر بھروسہ کر رہی تھی، کیوں اس کے کہنے پر اس کے ساتھ چل دی۔ پر اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تھوڑا چلنے کے بعد ایک بلیک کلر کی رینج روور کے پاس آ کر وہ رکا اور کار کے ایک سائڈ کا دروازہ کھولا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی، پر کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ کے پاس آ کر رکے، جہاں بڑا سا لکھا تھا ترکش بازار۔ کچھ دیر بعد اپنے سامنے کھانا دیکھ کر وہ بنا رکے کھانے میں مصروف ہو گئی، اور وہ بس بیٹھ کر عشا کے منہ کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ تھوڑا پزل ہوئی، پر کھانے میں دھیان دیا۔ وہ بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی، اور سامنے بیٹھا شخص بہت غور سے اس معصوم چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ جانتے ہوئے بھی اس کا کوئی گھر نہیں، پھر بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ تھینک یو، عشا نے شکرانہ انداز میں کہا، پر میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آواز میں ایک درد تھا جو سامنے بیٹھا شخص ایک پل میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے چلو، یہ کہتا ہوا وہ پھر سے کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ عشا کو اب سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کہاں جا رہا ہے، پر چپ چاپ آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ پھر سے ڈرائیونگ سٹارٹ ہوئی۔ وہ یک تک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو ایک بہت لمبا چوڑا ایک
کافی مضبوط شخص تھا، بورے بال جو کہ پیشانی سے نیچے تک آ رہے تھے، باز جیسی آنکھیں جو اپنے بہت تیز ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، ایک پر نور چہرہ جسے دیکھتے ہی کوئی بھی لڑکی فدا ہو جائے۔ اسی مضبوط شخصیت کا حامل وہ آدمی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھی، لیکن تب وہ غور سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ آج دیکھنے وہ اسے کچھ اچھا لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے کار رکی اور وہ باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ عشا بھی باہر نکلی اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی چلنے لگی۔ اس وقت وہ دونوں ایک ہال میں تھے، جہاں اندر داخل ہونے پر مکان ہی مکان تھے۔ کچھ گھر چھوڑ کر وہ ایک گھر کے سامنے آ کر رکا اور چابی گھما کر دروازہ کھولا۔ اب وہ دونوں اس چھوٹے سے فلیٹ میں تھے، جہاں پر ایک کچن اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا اور ایک چھوٹے سے ہال پر مشتمل یہ ایک گھر تھا۔ صفائی تو یہاں پر نہیں تھی، ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ہر چیز سیٹ کرنے والی تھی۔ یہاں پر میں رہتا تھا۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کی۔ دیکھ کے ہی لگ رہا ہے، لڑکوں کے سرے سے اور مرد کی کیا لگائی جاتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ تم یہاں رہ سکتی ہو جب تک چاہو۔ یہاں کچھ ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، باقی بعد میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہتا وہ چابی اس کے ہاتھ میں تھماتا، ایک بھرپور نظر عشا پر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ بس یک تک کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ نظروں سے غائب ہو گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں بس دیکھتی ہی رہی۔ یہ سب کیا ہوا، یہ سمجھنے کے لیے اس کے پاس اب بہت ٹائم تھا۔ ایک نفاست سے سجے ہوئے کمرے میں، جہاں کی ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی گئی تھی، ایک کنگ سائز بیڈ پر وہ بنا حرکت کیے لیٹے ہوئے اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ اس کی مدد کیوں کی؟ جسے مارنا چاہتا تھا، اس کی مدد کیوں کی؟ شاید وہ حقدار تھی، شاید میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، شاید اس لیے میں نے مدد کی۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا اور خود کو ہی جواب دے رہا تھا۔ اپنی سوچوں سے الجھتا ہوا وہ شخص آج پہلی دفعہ اپنے اصولوں کے خلاف جا رہا تھا۔ سلطان نے آج تک کسی بے گناہ کی جان نہیں لی تھی، بلکہ مظلوموں کو ان کا حق دلایا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف انصاف چاہتے ہیں، پر قانون کی طرف سے ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ ایسے مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے جو راستہ رحیم شاہ اختیار کرتا تھا وہ بے شک غلط ہوتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف ملتا تھا اور اس انصاف کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو رحیم شاہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا۔ اور اس راستے میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ احمد جہانگیر تھا، جس کے کالے کارنامے پورے ترکی میں پھیلے ہوئے تھے، جس کے ہاتھوں کوئی لڑکی اور کوئی معصوم زندگی محفوظ نہ تھی۔ ایک ظالم درندہ جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے بہت سے معصوموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ڈرگز،
مافیا اور غیر قانونی دھندے سر عام کرتا تھا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت، یہ سب احمد جہانگیر کے زیر اثر ہوتا تھا۔ اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے رحیم شاہ چھوٹی سی عمر میں میدان میں کود پڑا تھا۔ اپنے بلبوتے پر اس نے بہت بڑا مقام بنایا، جس میں اپنے عزیزوں میں اپنی فیملی، اپنا سب کچھ کھو دیا، پر یہ سب رحیم شاہ کی مقصد کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ رحیم شاہ نے نہ جانے کتنی ہی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ وہ اپنا کام اتنی صفائی سے کرتا تھا کہ پاس کھڑے شخص کو محسوس بھی نہ ہوتا تھا۔ رحیم شاہ کا سب سے عزیز دوست داؤد علی تھا۔ وہ بچپن سے ہی رحیم شاہ کے ساتھ تھا، ہر قدم پر ساتھ کھیلنے والا۔ وہ رحیم شاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ کب کر رہے ہو بھابھی کو پرپوز؟ گلی کی ایک نکڑ پر کھڑا داؤد، جو کہ اپنے سامنے تمام تر حسن لیے پھولوں کو ایک ٹوکری میں رکھتی ہوئی ایک نازک سی لڑکی کو دیکھنے میں مصروف تھا، اچانک سے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو چونک گیا۔ یار رحیم، تو نے تو ڈرا ہی دیا۔ ایک چونک جانے والی نظر رحیم پر ڈالتے ہوئے وہ پھر سے اپنی محبوبہ کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، جو کہ ایک فلاور شاپ میں پھولوں کا بوکے بناتی ہوئی چوری چوری داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ رحیم، جو اپنے عزیز دوست کو اس طرح دیوانہ وار اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا، ایک ہلکا سا مکہ پڑنے پر خاموش ہو گیا۔ بتا نا یار، کب کر رہا ہے شادی؟ یار میرا بس چلے تو ابھی کر لوں، تو جانتا ہی ہے، داؤد جو کہ ایک مسرت سی اپنے دل میں محسوس کر کے خوشی سے بولا۔ تو پھر تو حکم کر، آج ہی نکاح پڑھوا دیتے ہیں تیرا۔ رحیم، جو اب سیریس انداز میں جواب دے رہا تھا، ایک دم سے داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو پڑھوا دے پہلے، داؤد نے عقلی سے جواب دیا۔ یار تو جانتا ہے نا، میں اور ملائکہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، پر یار اس کا باپ بڑا ہی کوئی لالچی آدمی ہے۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ داؤد نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ لالچی بڈھا، اب کہ رحیم نے غصے سے کہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک بجنے والی فون کی گھنٹی نے داؤد کو نیند سے جگا دیا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتے ہوئے داؤد کو دوسری طرف سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ہیلو داؤد، آواز میں بہت درد اور تکلیف تھی۔ ملائکہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ داؤد نے پریشانی کے عالم میں بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ داؤد، مجھے بچا لو، خدا کے واسطے مجھے بچا لو۔ وہ روتی بلکتی التجا کر رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی؟ داؤد اب پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ داؤد، میرا باپ مجھے کسی احمد نامی شخص کو بیچنے جا رہا ہے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے دیے ہیں جو وہ مجھے بیچنے جا رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنی بات مکمل کر رہی تھی، جبکہ داؤد اپنی مضبوط آواز میں اسے حوصلہ دیتا ہوا جلدی سے تیار ہو جانے کا کہہ رہا تھا۔ تم بس تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں ابھی تمہیں لینے، اور ڈرو نہیں، داؤد کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کہتا ہوا فون بند کرتے ہی جلدی سے رحیم کو فون ملانے لگا۔ رحیم، جو کہ
گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ مسلسل فون کی گھنٹی بجنے پر خفت سے فون کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ ہیلو، رحیم نے نیند میں ہونے کی وجہ سے سست آواز میں جواب دیا۔ کہاں مر گئے ہو؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہے؟ داؤد نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ رحیم شاہ جو نیند سے آنکھیں مل رہا تھا، داؤد کو اتنے غصے میں دیکھ کر فوراً حال میں آیا۔ کیا ہوا ہے یار؟ میں سو رہا تھا، تم بتاؤ اتنی رات کو بھی میری یاد آ رہی ہے کیا؟ بکواس بند کرو، میری بات غور سے سنو۔ داؤد نے روانی سے بولنا شروع کیا۔ ابھی اور اسی وقت ایک مولوی کو لے کر ساتھ والی مسجد میں آؤ اور ساتھ میں گواہ بھی لے آنا۔ داؤد اپنا حکم جاری کر چکا تھا، جبکہ رحیم نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے بات کو سمجھنا چاہا۔ خیریت اس وقت؟ کیا ہوا؟ رحیم کی وضاحت مانگنے لگا۔ ابھی ملنے کا وقت نہیں ہے، جیسا کہا ہے ویسا کرو فوراً۔ کہتا ہوا داؤد نے فون کاٹ دیا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رحیم اس کی کچھ بات پر لبیک کہتا ہوا مولوی کا انتظام کرنے لگا۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی ہوئی ملائکہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کون کون سے سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اسے اس کے باپ نے بیچ دیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ آدمی کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ مارے ڈر کے وہ کانپنے لگ گئی۔ اچانک اسے اپنے دروازے کی کھڑکی پر آواز محسوس ہوئی۔ ڈرتے ہوئے اس نے پردہ ہٹایا تو سامنے داؤد کو دیکھ کر اپنی تمام تر پریشانیاں بھول گئی اور خوشی کے مارے اپنی پریشانی بھول کر داؤد کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو نہیں میری جان، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اور آج اور ابھی ہمارا نکاح ہوگا۔ داؤد نے پرجوش ہو کر اپنی بات ملائکہ کو سمجھائی۔ نکاح؟ کیا واقعی ہم نکاح کریں گے؟ ملائکہ کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکلنے لگے، جنہیں اپنی ہاتھوں کی انگلیوں میں سمیٹتا داؤد اسے یقین دلانے لگا۔ ہاں میری جان، آج ہی نکاح ہوگا ہمارا، اب چلو۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے داؤد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ دونوں مسجد میں پہنچے تو رحیم کے ساتھ ساتھ وہاں ایک نکاح خواں اور کچھ گواہان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آتے ہی داؤد نے کہا، شروع کریں۔ مولوی صاحب کچھ ہی دیر بعد ملائکہ داؤد بننے کی خوشی میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میری بیٹی کو گھر سے بھگانے کی؟ ملائکہ کا باپ طیش کی حالت میں داؤد کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ شور سن کر گلی میں موجود لوگ جمع ہونے لگے۔ کتنے میں سودا کیا تھا اپنی بیٹی کا تم نے؟ داؤد جو غصے سے اپنا گریبان چھڑاتا ہوا اکرم سے مخاطب تھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اکرم نے اپنے حق میں بولنا چاہا۔ اپنی ہی بیٹی کو بیچنے جا رہے تھے تم؟ مارے غصے کے داؤد کی آنکھوں میں انگارے اٹھنے لگے۔ یہ سن کر آس پاس کے لوگ حیرانی سے اکرم کی طرف دیکھنے لگے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، اکرم نے پھر سے اپنے حق میں بولنا چاہا تو ملائکہ جو کب سے چپ کھڑی سن رہی تھی اچانک بول پڑی، ابا بتائیں سب کو کہ آپ نے میرے وجود کے عوض
احمد جہانگیر سے کتنے پیسے لیے تھے؟ بتائیں۔ ابا، بیٹی کے منہ سے یہ سب سننے کے بعد پاس کھڑے لوگوں نے اکرم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ملائکہ اب میری بیوی ہے، اور اگر آپ نے اب آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جب کہ اکرم جو اپنا آپ بچاتا ہوا گھر میں داخل ہونے لگا، پر لوگوں کی گالیوں اور طعنوں سے نہ بچ سکا۔ چٹاک ایک زوردار تھپڑ نے اکرم کو زمین پر گرا دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ احمد جہانگیر جو غصے کی حالت میں اکرم سے مخاطب تھا۔ میں نے نہیں بتایا تھا، اس نے خود سن لیا تھا، پتہ نہیں کیسے۔ اکرم نے اپنی بات سمجھانی چاہی۔ چٹاخ ایک اور زوردار تھپڑ نے اسے پھر سے زمین بوس کر دیا۔ اس لڑکی کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ احمد جہانگیر کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ لے جاؤ اسے اور قید کر دو۔ جب تک اس کی بیٹی میرے ہاتھ نہیں لگتی، اسے حساب چکانا ہوگا۔ احمد جہانگیر غصے سے حکم جاری کرتا ہوا اندر کی جانب چلا گیا۔ میں نے کہا تھا نا، آج ہی تمہارا نکاح پڑھواؤں گا، دیکھ لو میری بات سچی ہوئی۔ شرارت سے آنکھ مارتا ہوا رحیم داؤد کو چڑھانے لگا۔ بکواس نہ کر۔ داؤد نے اپنی شرماہٹ چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ میں دعا کروں گا کہ تو اور بھابھی ایک اچھی اور خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی گزارو۔ آمین کہتا ہوا داؤد نے رحیم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔